السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے کلو عثمان سیزن 4 ایپیسوڈ 92 کے بارے میں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ عثمان صاحب دیوان میں شامل ہونے کے لیے سوغوت پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب اندر داخل ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف سے اسمیان سلطانہ بھی آ جاتی ہے وہاں پہ۔ اسمیان سلطانہ سے عثمان صاحب کہتے ہیں کہ باقی سرداران کہاں ہیں؟ اسمیان سلطانہ کہتی ہے کہ وہ لمبے سفر سے آئے ہیں اور بہت بڑے قافلوں کے ساتھ آئے ہیں۔ جب وہ آئیں گے تو انہیں خوش آمدید کہا جائے گا۔ اور باہر جاندار قبیلے کے شمس الدین جاندار بھی پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر سارے لوگ انہیں خوش آمدید کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد کراسی قبیلے کے کراسی بن کلب بے بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور سوغوت قبیلے کے لوگ بھی انہیں خوش آمدید کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور آخر میں گرمیانو قبیلے کے بھی یعقوب صاحب بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ یعقوب صاحب کو دیکھ کر تمام لوگ خوش آمدید کہنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر یعقوب صاحب خوش ہو جاتے ہیں اور سونے کی ایک پوٹلی نکال کر عوام کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ وہاں سے آگے بڑھنے لگ جاتے ہیں اور پیچھے ان کے سپاہی بھی لوگوں کو سونے کی تھیلیاں لینے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اندر دیکھتے ہیں شمس الدین جامع اندر اسمیان سلطانہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور تمام لوگوں کو السلام علیکم کہتے ہیں اور ان کے ساتھ طاہف بھی ہوتے ہیں۔ اسمیان سلطانہ کہتی ہے کہ تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ جنتا صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھ بے شمار تحائف لایا ہوں۔ یہ شمال سے جنوب دنیا کے چاروں طرف سے پھیلی ہماری تجارتوں میں موصولات ہیں۔ یہ ایسی چیزیں جو آپ کے باورچی خانے میں کبھی نہیں پہنچی ہوں گی۔ یہ کہہ کر اسمیان سلطانہ اس کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ اسی دوران کراسی قبیلے کے سردار بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور تمام لوگوں کو سلام کرتے ہیں۔ کراسی صاحب اسمیان سلطانہ کے پاس پہنچ کر اور کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دعوت قبول کی اور یہاں پر آئے۔ اس کے بعد وہ بھی اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتے ہیں۔ پھر ان کے سپاہی ایک تلوار نکال لیتا ہے۔ کراسی کہتے ہیں کہ میرے والد کے ہاتھوں بیگا فتح ہونے کے درمیان خون سے رنگے جانے والی یہ تلوار میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں والدہ سلطان۔ یہ سن کر اسمیان سلطانہ وہ تلوار لے لیتی ہے۔ اس کے بعد کراسی صاحب کہتے ہیں کہ اور یہ میرا داماد ہے اور یہ میرے اس تلوار جتنا ہی قیمتی ہے۔ اسمیان سلطانہ کہتی ہیں آپ جیتے رہیں کراسی صاحب۔ اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی یعقوب صاحب بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ موجود تمام لوگوں کو سلام کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسمیان سلطانہ کے ہاتھوں تلوار دے کر یعقوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ آپ ہمارا اس طرح استقبال کریں گی؟ اب ہمارا تلوار میں ہاتھوں تھام کر استقبال کیا جائے گا؟ یہ سن کر والدہ سلطان کہتی ہیں کہ خوش آمدید یعقوب صاحب۔ اس کے بعد یعقوب صاحب عثمان صاحب کی طرف دیکھتے ہیں اور انہیں گھورنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد یعقوب صاحب عثمان صاحب کے قریب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا نام سنا ہے عثمان صاحب اور آج آپ سے ملاقات بھی ہو گئی۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ہر چیز اپنے وقت کی منتظر ہوتی ہے۔ یعقوب صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، وقت نہیں، آپ کے درست مقام پر ہونے کا منتظر ہوتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ قسطن دنیا گئے تھے اور میں نے سنا ہے کہ آپ کونیا بھی گئے تھے۔ زیادہ پھرنے والا زیادہ مصیبتوں میں پڑتا ہے عثمان صاحب۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم ہجرت کرنے والوں کی اولادیں ہیں، ایک جگہ خیمہ گاڑنا میں لائق نہیں۔ ہم انہی مصیبتوں کو جڑ سے اکھاڑنے کی عادی ہیں تاکہ وہ دوبارہ ہمارے سامنے رکاوٹ نہ بن سکے۔ یعقوب صاحب کہتے ہیں کہ ہجرت کرنے والے لوگ مجھے پسند ہے عثمان صاحب، میں انہیں ہمیشہ زمین و فوتم فراہم کرتا ہوں۔ اگر آپ ہجرت کر رہے ہیں تو ہجرت کرنا بھی سیکھیں، سلطنت کا خواب انہیں دیکھنے دیں جو اس کے حقدار ہیں۔ یہ کہہ کر جیسے وہ اس کے پیچھے پلٹتے ہیں تو کراسی صاحب کہتے ہیں یعقوب صاحب ہر کوئی تحائف لایا ہے، آپ خالی ہاتھ آ گئے ہیں۔ یہ سن کر یعقوب صاحب کہتے ہیں کیا میرا تحفہ اتنا چھوٹا ہو سکتا ہے کہ ہاتھ میں آ جائے؟ آپ کا تحفہ سوغوت کے باہر موجود ہے اسمیان سلطانہ، 300 مضبوط ترین گھوڑے اور وہ بھی سلطان کی شان کے مطابق ہیں۔ یہ سن کر اسمیان سلطانہ کہتی ہے کہ بہت اچھے، تمام لوگ اب تشریف رکھیں۔ یہ سن کر تینوں سردار وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اسمیان سلطانہ عثمان صاحب سے کہتی ہیں کہ آپ بھی آ کر بیٹھ جائیں عثمان صاحب۔ یہ سن کر عثمان صاحب بھی اپنی نشست کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب ترغت صاحب اور اپنے باقی تمام سپاہیوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے دوسرے سپاہی سردار دوسرے کھڑے ہوئے کیوں ہیں والدہ سلطانہ؟ یہ سن کر جاندار صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پر حیثیت کے معاملے میں مطابق کیا گیا ہے عثمان صاحب، آپ بھی والدہ سلطانہ کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے آپ ہمارے درمیان مدعو کیا ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں ہم آدم کے ان بچوں میں سے نہیں جو سراسی زمین دیے جانے پر کسی کے احسان مند ہوتے ہیں، ہم نے اپنا ملک اور وطن بازوؤں سے کمایا ہے، ہمیں اپنے جیسا مت سمجھے جاندار صاحب۔ اس کے بعد عثمان صاحب اپنے سرداران سے کہتے ہیں کہ سرداران آپ بھی پیچھے آ کر بیٹھ جائیں۔ یہ سن کر ترغت صاحب اور باقی تمام سپاہی وہاں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یعقوب صاحب کہتے ہیں ہاں بالکل بیٹھ جاؤ، یہ مشکلیں اتنے سامنا کرنا پڑتا ہے، کر کے تھک گئے ہوں گے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اب ہم والدہ سلطانہ کی بات سنیں گے۔ یہ سن کر اسمیان سلطانہ کہتی ہے کہ صورتحال آپ کی زیادہ ممکن ہے، کمانڈ نائمان کا پیغام آیا ہے، سمانگر کا سر کاٹنے پر وہ بہت ناراض ہے اور وہ محصولات میں اضافہ چاہتا ہے اور سمانگر کی تیت بھی مانگ رہا ہے۔ یہ سن کر کراسی صاحب کہتے ہیں کہ مصیبت کی وجہ بننے والا ہی
عید ادا کرے گا؟ مجھے بتائیں کہ سمانگا کا سر کتنے کاٹا؟ یہ سن کر اسمیان سلطانہ کہتی ہے کہ آپ عثمان صاحب کی طرف ایسے نہ دیکھیں کراچی صاحب، آپ یہ سمجھ لیں کہ سمانگا کا سر میں نے اٹھایا تھا۔ دشمن کو قتل کرنا کب سے جرم ہو گیا ہے؟ میں نے آپ کو یہاں پر اتحاد کے لیے مدعو کیا ہے۔ یہ سن کر یعقوب صاحب کہتے ہیں کہ والدہ سلطان آپ کی طاقت کون ہے؟ اسمیان سلطانہ کہتی ہیں کہ یہ کس طرح کا سوال ہے یعقوب صاحب؟ یعقوب صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے سلطان علاء الدین آپ کی اصل طاقت ہے، انہیں تخت سے اتارنے اور سلطان مسعود کو اغوا کرنے والے کو آپ ہمیں اتحاد قائم کرنے کو بول رہی ہیں۔ والدہ سلطان آپ اس بات کی کیسے اجازت دے سکتی ہیں؟ یہ سن کر اسمیان سلطانہ کہتی ہے بیچارے لوگ حسد کرتے ہیں اور کمزور لوگ اسے حسد کرتے ہیں اور طاقتور لوگ معاف کرتے ہیں، اور سلطان علاء الدین نے عثمان کو معافی دے دی ہے۔ اگر ہم یہاں پر اتحاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں تو آپ کو بھی اتحاد کرنا ہوگا۔ یہ سن کر کراچی صاحب کہتے ہیں کہ دشمنوں کے ساتھ جنگ کر کے میری فوج کمزور پڑ سکی ہے، لیکن اس کے بدلے ہمیں مال غنیمت ملتی ہے۔ سوا آپ کے خاطر میں محصولات میں اور تیت دینے کے لیے تیار ہوں والدہ سلطان، ورنہ تو عثمان صاحب کی خاطر اور نہ ہی ان زمینوں کی خاطر میں کچھ بھی نہیں دیتا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہماری زمینیں ہمیں سونے کے بس ملتی ہیں تو جائیں اور خاک میں مل جائیں، کم سے ملنے والی زمین ہاتھ سے نکل جاتی ہے، ہم اپنی جانوں کو مقروض کر کے ان کی غلامی نہیں کریں گے۔ یہ سن کر اسمیان سلطانہ کہتی ہے کہ پرسکون ہو جائیے عثمان صاحب، کوئی بھی اپنی آزادی کھونے کا ارادہ نہیں رکھتا، اگر دیت دینی پڑی تو دیت دیں گے اور اگر جنگ کرنی پڑی تو ہم جنگ کریں گے، ہم سب یہاں پر اتحاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اس کا حل ادائیگی نہیں ہے، میں نے یہ علاقے خون سے ادا کیے ہیں اور خون سے سیراب کیے ہیں، سمنگر کی تیت تو دور کی بات، میں اپنے قبیلے کا کتا بھی انہیں نہیں دوں گا اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس کے بعد آپ اگلے سین میں دیکھیں گے دنیا میں کانتا کنوز کی انگوٹھی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران لوگ بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ شہنشاہ اندرون کوس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ گلوف کو دیکھ کر اندرون کوس شہنشاہ کہتے ہیں کانتا کنوز کی جس انگوٹھی کو تم خادم تھے وہ بھی تم سے پہلے پہنچ چکی ہے۔ یہ سن کر اولوف کہتا ہے کہ میں صرف عیسیٰ کی خدمت کرتا ہوں شہنشاہ۔ شہنشاہ کہتا ہے کہ کانتا کنوز اپنی حیثیت کے مطابق سزا پائی ہے، اگر مجھے تم پر یقین نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی اس کے ساتھ دفن کر دیتا۔ اب میں اس کی ناکامیاں دور کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تمہارے گلے میں یہ صلیب، میں تمہارا عیسائی بننے کا سن چکا، مگر اس بات کا یقین کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ اولوف کہتا ہے کہ آپ نے بالکل درست سنا ہے شہنشاہ، میں نے عظیم عیسیٰ کا دین اختیار کر لیا ہے، اب میں چھوٹے سے چھوٹے مقصد کے لیے بھی خون بہاؤں گا، جب تک مسلمانوں کو اپنی سرزمین سے نکال نہ پھینکوں میں نہیں رکوں گا۔ یہ سن کر شہنشاہ اپنے کمانڈر مارکوس کو کہتا ہے کہ تم اپنے سپاہیوں کے ساتھ باہر جاؤ۔ اس کے بعد تمام لوگ وہاں سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد شہنشاہ اولوف سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں اس لیے میں تمہیں یہاں پہ بلایا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے سین میں دیکھیں گے کہ جاندار صاحب کہتے ہیں کہ ہم کس کا طاقت سے لڑیں گے عثمان صاحب۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے ہوتے ہیں ہمیں انہیں دانے کے گھاس کے کر کے رکھ دیتے ہیں، انہیں آنے تو دیں، وہ جیسے آئیں گے ویسے ہی چلے جائیں گے۔ یہ سن کر یعقوب صاحب کہتے ہیں کہ عثمان صاحب آپ کا قبیلہ 100 خیموں پر مشتمل تھا جب آپ زمین کی تلاش میں تھے، اس وقت بھی ہم منگولوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ آپ کا ماضی کیا ہے عثمان صاحب؟ آپ کا سب سے بڑا مجاہد کون ہے؟ آپ کو یہ خاکانی میں بھیج جائے گا عثمان صاحب اور آپ غرق ہو جائیں گے۔ آپ کس طاقت کی بنا پر لڑنے کا کہہ رہے ہیں عثمان صاحب؟ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ جس طاقت کی میں نے لوگوں کو قید کیا تھا اسے یہاں سے باہر نکال پھینکا، جن دشمنوں کے نام پر آپ خوف کھا رہے ہیں انہیں میں نے اپنے سرزمین میں دفن کر دیا ہے۔ جب میں منگول اور رومیوں کے ساتھ لڑ رہا تھا تب آپ میں سے کوئی بھی یہاں پر نہیں تھا، والدہ سلطانہ کے حکم کے بغیر، جن زمینوں پر آپ نے کبھی پاؤں بھی نہیں رکھا، خبردار آپ نے ان کے بارے میں فیصلہ بھی کیا تو ورنہ آپ بھی ان زمینوں کے نیچے دب جائیں گے۔ یہ سن کر جاندار صاحب غصے سے کہتے ہیں کہ عثمان صاحب، یہ سن کر والدہ سلطانہ کہتی ہے کہ اب بہت ہو گیا، تمام لوگ خاموش ہو جائیں۔ اس کے بعد والدہ سلطانہ کہتی ہیں کہ یہ مسئلہ تمام کا مسئلہ ہے، آپ تمام لوگ اپنے غصے پر قابو رکھیے۔ یہ سن کر جاندار صاحب کہتے ہیں کہ ہاں اپنے غصے پر قابو رکھیں گے والدہ سلطانہ، عثمان صاحب ہمارے ساتھ اتحاد کرنے کے بجائے ہمارے ہی خلاف ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر ترگت صاحب کہتے ہیں کہ جاندار صاحب، ہمیں اپنی سرزمین کی حفاظت کرنا جہاد ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ قائل کرنے کے لیے ہم آپ سے بھیک مانگیں گے تو آپ ہوش میں آئیں کہ آپ کا مظلوموں کے ارادے لڑنے سے نہیں ہیں۔ یہ سن کر جاندار صاحب کہتے ہیں کہ تم ضرور ترگت صاحب ہوگے، عثمان صاحب کا سایہ۔ یہ سن کر ترگت صاحب کہتے ہیں کہ جی ہاں میں ترگت ہوں، ہم بھائیوں کے سائے ہیں، ہم اچھائیوں کے سائے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ شیطانوں کے لگ رہے ہیں۔ یہ سن کر جاندار صاحب غصے سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ والدہ سلطانہ میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن ہم خود کو یہاں پر ذلیل کروانے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ مشکل مسئلہ ہے لیکن ان سرداران پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو
اسمیان سلطانہ کہتی ہے کہ رک جائیں، جب تک میں نہ کہوں دیوان ختم ہو چکا ہے، کوئی بھی یہاں سے نہیں ہلے گا، یہ آپ بیٹھ جائیں۔ یہ سن کر جاندار صاحب وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اسمیان سلطانہ کہتی ہے کہ ایک منگول ایلچی ہمارے فیصلے کا منتظر ہے، ہمیں جنگ کرنی ہے تو ہم جنگ کریں گے، اور اگر ہمیں دیت دینی تو ہم دیت ادا کریں گے۔ اسی دوران آؤ جی اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ منگول ایلچی آیا ہے ماں والدہ سلطانہ۔ اسمیان سلطانہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اسے اندر بھیج دو۔ اس کے بعد وہ منگول ایلچی اندر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایلچی کہتا ہے کہ کمانڈر نعمان نے سمانگا کی دیت طلب کی ہے، آپ لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے محصولات 3 گنا بڑھانے کا حکم دیا ہے اور عثمان سردار کا سر بھی طلب کیا ہے۔ اس کے بعد ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جہاں شہنشاہ اندرون کوس اولوف سے کہتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے، جس کی قیادت تم کرو گے اولوف، تم اپنی زندگی کے ساتھ صلیب کی خدمت کرو گے۔ اولوف کہتا ہے کہ میں اپنی آخری سانس تک عیسیٰ کی خدمت کروں گا، اور ان کی سوچ کے مطابق حضرت عیسیٰ کے نور کو بجھانے والوں کو میں خون میں رنگ دوں گا، اور یہ زیادہ مشکل بھی نہیں ہوگا کیونکہ اسمیان سلطانہ نے پہلے ہی سے معاہدے کو توڑ ڈالا ہے اور ایک دفعہ پھر منگولوں کے خلاف متحد کر رہی ہے۔ یہ سن کر شہنشاہ کہتا ہے کہ تم اسمیان سلطانہ کے ساتھ ہوگے، اپنا وظیفہ تم سر چپ کر انجام دو گے تاکہ اسے معلوم بھی نہ ہو پائے کہ ہماری فوج اس کی سرزمین پر میں داخل ہو چکی ہے، اور آخرکار ان کا اتحاد ان کے انجام کو پہنچے گا۔ اس کے بعد ہم ان سے زیادہ دیر نہیں چھپیں گے، میدان جنگ میں ان کا خاتمہ کر ڈالیں گے۔ اب میری بات غور سے سنو اولوف۔ اس کے بعد ہم دوسرے سین میں دیکھتے ہیں کہ دیوان میں عثمان صاحب کہتے ہیں کہ میں دیکھ سے سن نہیں پایا ایلچی، تم دوبارہ سے کہو۔ جواب پر ایلچی دوبارہ سے کہتا ہے میں نے سنا تھا کہ سردار بیوقوف ہوتے ہیں، لیکن معلوم ہو گیا کہ سردار بیرے بھی ہوتے ہیں۔ نعمان سمانگر کے بدلے اور بغاوت کے بدلے محصولات چاہتا ہے اور تمہارا سر بھی چاہتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں اپنا سر اسے دے دیتا ہوں تو وہ اس سرزمین کو چھوڑ دے گا۔ ایلچی کہتا ہے کہ نہیں، وہ محصولات اور دیت لیتا رہے گا، اگر تم لوگ مزاحمت کرو گے تو وہ تم لوگوں کی زمین کو جہنم بنا ڈالے گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اچھا تو وہ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اچھا وہ میرا سر مانگ رہا ہے، ہاں۔ اس کے بعد عثمان صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ ہی میں تمہیں اپنا سر دوں گا اور نہ ہی میں محصولات ادا کروں گا، تمہیں ایک چیز دے سکتا ہوں۔ سپاہی کی تلوار نکال لیتے ہیں اور اس ایلچی کا سر وہیں پر قلم کر دیتے ہیں، جبکہ عثمان صاحب کے سپاہی منگول سپاہیوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر تمام سرداران کھڑے ہو جاتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں۔ عثمان صاحب اس ایلچی کا سر اٹھا کر اور کہتے ہیں کہ اسے نعمان کے پاس لے جاؤ، اسے کہو کہ اگر وہ اسی طرح خاتمہ چاہتا ہے تو عثمان اپنی سرزمین پر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اسمیان سلطانہ کہتی ہے کہ عثمان صاحب آپ نے یہ کیا کیا ہے، میں نے اسے اپنی رائے بتا دی ہے، ہم ان کے خلاف لڑیں گے۔ اور دوستوں یہیں پر اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ کا اگلی ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔